ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. سورة المؤمنون کی ابتدائی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کامیاب ہونے والے بندوں کی چند عملی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. ان صفات میں سے مجھے آپ کے سامنے سب سے پہلی عملی صفت جو سورۃ المؤمنون میں ذکر کی گئی ہے آج کی ملاقات میں اس صفت پر روشنی ڈالنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. کامیابی کی پہلی عملی شرط ایمان کے بعد قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. خشوع اور خضوع جو آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نماز کی حقیقی روح ہونے کے باوجود آج ہم میں سے بیشتر افراد کی نماز میں یہ کیفیت مفقود ہے. آج ہماری نمازوں کی صورتحال یہ ہے کہ بسا اوقات امام سے نماز میں سہو ہوتا ہے, امام سے نماز میں بھول ہوتی ہے اور پیچھے جماعت میں سینکڑوں افراد کھڑے رہتے ہیں, کسی ایک کو بھی سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی, اس لیے کہ کسی کی نماز میں بھی وہ خشوع نہیں, وہ خضوع نہیں کہ جس سے وہ یقینی کیفیت اس کی نماز میں پیدا ہو کہ وہ اسے یقینی طور پہ معلوم ہو کہ 3 رکعت ہوئی ہیں کہ 4 رکعت. افسوس ہے اس صورتحال پر. آج نماز سے ہمارا تعلق اس قدر کمزور ہے, اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اس قدر کمزور ہے کہ ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ مسجد سے باہر گھنٹے کھڑے ہو کر بات کریں گے, گھنٹے کھڑے ہو کر گفتگو کریں گے, لیکن جب مسجد آئیں گے تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے, کہتے ہیں پیر میں بڑا درد ہے. آج اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اتنا کمزور ہے کہ دنیا کے لیے ہم گھنٹوں کھڑے ہو کر بول سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات آئے تو 10 منٹ بھی ہمارے لیے بہت دشوار گزرتے ہیں. سچ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ اول ما يرفع من امتی الخشوع فی الصلاۃ. آپ نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے پہلی چیز جو اٹھا لی جائے گی, سب سے پہلی چیز جو میری امت سے اٹھا لی جائے گی وہ نماز کا خشوع اور خضوع ہے. اللہ اکبر. آج ہماری عبادتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو واقعتاً ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی صداقت کی دسیوں نہیں سینکڑوں دلیلیں ہمیں ملتی ہیں. خشوع کے معنی کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے خشوع کہتے ہیں جھکنے کو, عاجزی کو, انکساری کو, اور خشوع حقیقت میں یہ دل کا عمل ہے. نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور دل کی انکساری, دل کی عاجزی, دل کا استحضار, اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تصور سے دل کا جھکاؤ, یہ خشوع کہلاتا ہے. لیکن
دل میں جو خشوع ہوتا ہے اس کا اثر اعضاء و جوارح پہ بھی پڑتا ہے. اس طرح خشوع اور خضوع ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا تعلق دل سے بھی ہے، انسان کے اعضاء و جوارح سے بھی ہے. اسی لیے رکوع میں جو اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس میں ایک ذکر یہ بھی ہوتا تھا کہ خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی، پروردگارا میرا کان، میری نگاہیں، میری آنکھیں، میرا دماغ اور میری ہڈیاں سب کے سب تیرے حضور جھک چکی ہیں، تیرے لیے خشوع خضوع اختیار کی ہوئی ہیں. معلوم ہوا کہ خشوع و خضوع یہ اعضاء و جوارح کا بھی عمل ہے، حقیقت میں دل کا عمل ہونے کے ساتھ ساتھ. ایک روایت آتی ہے جو کہ سندن گرچہ متکلم فی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز کی حالت میں اپنی داڑھی سے کھلواڑ کر رہا تھا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح میں بھی خشوع ہوتا. اس کے دل میں خشوع نہیں ہے، اسی لیے اس کے اعضاء و جوارح میں بھی خشوع نہیں ہے. بھائیو، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونے والی عبادت، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونے والی نمازیں بندے کی مغفرت اور بخشش کی ضامن ہے. ابو داؤد کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خمس صلوات افترضهن اللہ علی العباد من صلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. بندوں پر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. جو شخص ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرے اور رکوع و سجود مکمل کرے، خشوع خضوع مکمل کرے، مکمل خشوع خضوع کے ساتھ جو ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا، ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، اس کے حق میں بخشش لکھے گا. اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسا نہ کرے، یعنی نمازیں پڑھے وقت پہ نہ پڑھے، نمازیں پڑھے مگر خشوع خضوع کے بغیر پڑھے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، کوئی عہد و پیمان نہیں، اور بخشش کی کوئی ضمانت نہیں ہے ایسے شخص کے لیے. بخاری شریف کی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، تحیت الوضو کہیں اسے، تحیت المسجد کہیں اسے، یا سنت ہی کہیں اسے، وضو کر کے جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، کیسی نماز؟ یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، ایسی 2 رکعت کہ اس کا ظاہر بھی اس کا باطن بھی اس میں شریک ہو، اس کے ظاہر کا خضوع بھی شامل ہو، اس کے باطن کا خشوع بھی شامل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی 2 رکعت آدمی کو جنت میں لے جانے کی ضامن ہے، آدمی کی مغفرت اور بخشش کی ضامن ہے، جس 2 رکعت میں کہ آدمی کے دل کا خشوع بھی شامل ہو اور اعضاء و جوارح کا خضوع بھی شامل ہو. شریعت نے خشوع خضوع کے لیے بہت ساری تعلیمات دی ہیں. ان تعلیمات کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہماری عبادتوں میں، ہماری نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو سکتا ہے. سب سے پہلی بات، خشوع خضوع اختیار کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ اور سب سے پہلا وسیلہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ المومنون میں، اس میں بتایا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، لغویات سے اعراض کرتے ہیں. خشوع خضوع کے تذکرے کے فوراً بعد لغویات سے اعراض کرنے کا جو ذکر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عبادتوں میں اگر خشوع خضوع پیدا ہونا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں لغویات سے اجتناب کرے. لغویات کا مطلب ہر وہ بات، ہر وہ کام جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. لا یعنی مجلسیں، لا یعنی گفتگو، لا یعنی صحبتیں، لا یعنی کام. یاد رکھنا مسجد کی عبادتوں میں اس وقت تک خشوع خضوع پیدا ہو نہیں سکتا جب تک کہ مسجد سے باہر کی زندگی میں لغویات سے ہم اجتناب نہ کریں. مسجد سے باہر کی زندگی میں لا یعنی صحبتوں میں مبتلا رہیں، لغویات میں مبتلا رہیں، تو مسجد میں آنے کے بعد ہماری عبادتوں میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹی سی مثال لے لو کہ کوئی شخص بیٹھے ہوئے کرکٹ دیکھ رہا ہے، اور کرکٹ سے بڑی لغو چیز کیا ہو سکتی ہے آج؟ کوئی شخص بیٹھے ہوئے کرکٹ دیکھ رہا ہے، اذان ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. کسی طرح وہ میچ کو چھوڑ کر مسجد آ گیا نماز پڑھنے کے لیے. بتاؤ اس شخص کی نماز میں کیا خشوع خضوع پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے کو تو نماز کے لیے آ گیا، مسجد آ گیا کہنے کے لیے تو، مگر اس کا پورا دل میچ میں اٹکا ہوا ہے کہ کون جیت سے قریب ہوا ہے، کون شکست سے قریب ہوا ہے، کس کی سنچری مکمل ہوئی ہے، کتنے اور ہوئے ہیں. انسان کے ذہن میں یہی وسوسے ہوں گے. یاد رکھنا، مسجد سے باہر کی زندگی میں لغویات سے جب تک اجتناب نہ ہو، مسجد کے اندر کی عبادتوں میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن مجید نے یہاں کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں اور جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں. اسی طرح شریعت نے نمازوں میں خشوع خضوع کے پیش نظر یہ بھی تعلیم دی ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو انسان کو، دسترخوان چن دیا گیا ہے، دسترخوان پہ کھانا رکھ دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے، اور وہاں جماعت کے کھڑے ہونے کا وقت حاضر ہوا ہے. شریعت نے کہا پہلے کھا لو. لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کہ کھانا حاضر ہونے پر نماز نہیں ہے، پہلے کھا لو بعد میں جا کر نماز پڑھو. کیا مطلب؟ کیا کھانے سے نماز سے زیادہ کھانا اہم ہے شریعت کے نزدیک؟ نہیں، والعیاذ باللہ. نماز اہم ہے، اور نماز کی اہمیت کے پیش نظر ہی یہاں پہلے کھانے کی تعلیم دی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بھوکا شخص جب دسترخوان چن دیا گیا ہے، کھانا جوڑ دیا گیا ہے، ایسے میں اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی عبادت میں خشوع نہ ہوگا، خضوع نہ ہوگا، اس کا دل دسترخوان سے اٹکا ہوا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ جب بھوکے ہو اور کھانا چن دیا گیا ہو، پہلے کھا لو، اس کے بعد جا کے نماز پڑھو. اسی طرح سے فرمایا گیا لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. آپ نے فرمایا کہ جب انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو، استنجا کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو، اور تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے، ضرورت سے فارغ ہو کر بعد میں نماز میں شامل ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، روکے ہوئے ہے اور اسی حالت میں نماز میں شامل ہو رہا ہے. ایسی نماز میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلے ضرورت سے فارغ ہو جائے اور پھر جو ہے نماز میں شریک ہو. شریعت نے ایک تعلیم یہ بھی دی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہو تو نمازی اچھی طرح سے جائزہ لے لے کہ اس کی نظروں کے سامنے کوئی ایسا منظر تو نہیں ہے جو نماز میں اس کی توجہ کو گرفتار کر سکتا ہو، جس سے اس کی توجہ بٹ سکتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں نماز پڑھی. آپ کے سامنے قبلے کے سمت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک پردہ تھا جس میں مختلف قسم کے نقش و نگار تھے. سلام پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سلام پھیرنے کے بعد ام المومنین سے فرمایا امیطی عنا قرامک هذا فإنه لا تزال تصاویره تعرض لی فی صلاتی. کہا کہ عائشہ میری نظروں کے سامنے سے، میری قبلے کی سمت سے تمہارا یہ پردہ ہٹا دینا، اس لیے کہ اس کے نقش و نگار میری نماز میں میری توجہ کو ہٹا رہے تھے، میری توجہ بٹ رہی تھی اس کی وجہ سے. آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کر تصور کرو، آج جو ہم رنگ برنگ کے جو جائے نماز ہم اپنائے ہوئے ہیں، جس میں مختلف قسم کے گل بوٹے ہوتے ہیں، نقش و نگار ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کی تصویر ہوتی ہے، مسجد نبوی کی تصویر ہوتی ہے، نعوذ باللہ گنبد خضرا کی تصویر ہوتی ہے، مسجد اقصی ہوتی ہے. آج کہاں تک درست ہوگا کہ ہم ایسے رنگین جائے نماز پہ نماز پڑھیں؟ یقیناً اس سے توجہ بڑھتی ہے. مسجد سادہ ہونی چاہیے، مسجد کے مناظر سادے ہونی چاہیے، مسجد کی حصیر سادی ہونی چاہیے، مسجد کی قالین سیدھی سادی ہونی چاہیے، اس میں نقش و نگار نہیں ہونی چاہیے اور رنگین مناظر نہیں ہونے چاہیے. اس سے نمازیوں کی نماز کا خشوع خضوع ضرور متاثر ہوتا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا خشوع متاثر ہوا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ایک رنگین پردے سے، تو کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری نماز کا خشوع متاثر نہیں ہوگا؟ اور پھر ایک بات یہ بھی تو ہے
کہ ایسی جائے نماز جس میں گنبد خضرا ہو، خانہ کعبہ کی تصویر ہو، فلاں ہو، شرعی ناحیے سے اس ناحیے سے بھی ایسی جائے نماز کا استعمال ممنوع ہوگا کہ بہت سارے نمازی نعوذ باللہ اس تصور سے نماز پڑھتے ہیں گنبد خضرا اگر سامنے ہے کہ گویا میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، نعوذ باللہ شرک ہے، وسیلہ شرک ہے ایسی نماز اور اس تصور سے عبادت کرنا۔ تو بہرحال خشوع خضوع کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے لباس میں ہو یا ہم جو چیز بچھائے ہوئے ہیں نماز کے لیے اس میں رنگین مناظر نہیں ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک تعلیم دی، اگر ہم اس تعلیم کو مد نظر رکھیں ہماری عبادتوں میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے وہ ایک تعلیم کافی ہے۔ آپ نے مسند احمد کی ایک روایت میں صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا صلی صلاۃ مودع، آپ نے فرمایا صلی صلاۃ مودع، اے ابو ایوب ہر نماز کو یہ سمجھ کر پڑھو یہ کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اللہ اکبر، ہر نماز کو یہ سمجھ کر پڑھو کہ ہو سکتا ہے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اندازہ کرو کوئی شخص ایسا ہو، کوئی مریض، کوئی بیمار کہ ڈاکٹر اس کے علاج سے مایوس ہو چکے ہوں اور ڈاکٹروں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ بھائی اب تم چند گھنٹوں کے مہمان ہو، چند منٹوں کے مہمان ہو۔ ایسے میں وہ مریض جب نماز پڑھے گا ذرا تصور کرو کہ اس کی نماز کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے قیام میں کیا خشوع ہوگا، اس کے رکوع میں کیسا خضوع ہوگا، اس کے سجدے میں اللہ تعالیٰ سے کیسا گہرا تعلق ہوگا۔ جس مریض کو معلوم ہو جائے کہ یہ زندگی کا آخری رکوع ہے، یہ زندگی کا آخری قیام ہے، یہ زندگی کا آخری سجدہ ہے، کیسا خشوع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو کھڑے ہوتے ہوئے نماز میں اسی تصور سے کھڑے ہونا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری سجدہ ہے، نہیں معلوم کہ اس کے بعد پھر سجدہ کرنے کا موقع ملے کہ نہ ملے، نہیں معلوم کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اس دنیا میں قیام کرنے کا موقع ملے کہ نہ ملے۔ صلی صلاۃ مودع عظیم وصیت ہے۔ ہر نمازی اگر اپنی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت اور نصیحت کے استحضار کے ساتھ کھڑا ہو، یہ وصیت کافی ہے نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنے کا ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ نمازی نماز میں جو سورتیں تلاوت کرتا ہے، جو اذکار رکوع سجود اور تشہد میں پڑھتا ہے، ان اذکار کو سمجھ کر پڑھے، ان آیتوں ان سورتوں کو سمجھ کر پڑھے۔ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے میں بھی انسان کی توجہ ادھر ادھر نہیں بٹے گی اور اس کی توجہ پوری طرح سے عبادت میں ہوگی۔ آج بہت سارے احباب کا یہ کہنا ہے کہ عربی زبان ہم سمجھتے نہیں، تو ہمارے لیے یہ چیز کیسے ممکن ہو؟ بھائیو، آپ بھلے سے عربی زبان نہ سمجھتے ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی سورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ آپ یاد کر لو، بہت آسان ہے۔ سورہ فاتحہ نماز میں، ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لو کہ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے، الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے، مالک یوم الدین کا ترجمہ کیا ہے، قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص تو ہر شخص کو یاد رہتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یاد کر لے کہ اس چھوٹی سی سورت کا ترجمہ کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد انا اعطیناک الکوثر، چھوٹی سی سورت جو ہم سب پڑھا کرتے ہیں، اس کا ترجمہ یاد کر لو۔ اور یاد کر کے اسی طرح جو اذکار ہم پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، اس کا ترجمہ کیا ہے، سبحان ربی الاعلی، اس کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ یاد کر لو آپ۔ اور اس کے بعد آپ بھلے سے عربی زبان نہ جانتے ہو، یہ اذکار جب بھی آپ پڑھیں گے، درود جب بھی آپ پڑھیں گے، سورتوں کی تلاوت جب بھی آپ کریں گے نماز میں، آپ کی ایک طرح کا استحضار ہوگا، آپ کی توجہ پوری معنی اور مفاہیم کی طرف ہوگی، ترجمے کی جانب ہوگی، تو توجہ نہیں بٹے گی اور سمجھ کر پڑھنے کی وجہ سے، ترجمے کے تصور سے پڑھنے کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں یقیناً بڑا خضوع آئے گا اور شیطان کے آگے تمام راہیں مسدود ہو جائیں گی جہاں وہ ہماری توجہ کو بانٹنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کا ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ انسان نماز میں اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ نظر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نظر کو نماز میں ادھر ادھر نہ دوڑائے، کبھی آسمان کی جانب دیکھ رہا ہے، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کی حالت میں انسان کی نظر سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ ہو، سجدے کی جگہ سے وہاں سے ہماری نظر نہ ہٹے
اور اس تصور سے ہم کھڑے ہوں، احسان کی کیفیت پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس تصور سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یوں کھڑے ہونا اور یوں دیکھنا، نماز میں یوں قیام کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کیے ہوئے ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ وہ فرمایا کرتے ہیں ان للعبد موقفین بین یدی ربہ، موقفا فی الدنیا وموقفا فی الآخرہ، فمن استقام موقفه فی الدنیا استقام موقفه فی الآخرہ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے حضور دو جگہ قیام کرنا ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ کے حضور دو مرتبے دو طرح کا قیام کرنا ہے، ایک قیام دنیا کا، ایک قیام آخرت کا۔ کہا دنیا کا قیام نماز کا قیام ہے اور آخرت کا قیام حشر کی عدالت کا قیام ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں حشر کی عدالت کا قیام اسی شخص کا درست ہوگا کہ جس کا دنیا کا قیام یعنی نماز کا قیام درست ہو۔ جس کا دنیا کا قیام نماز کا قیام درست نہ ہو، اس کا حشر کی عدالت کا قیام بھی درست ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے نماز میں جب کھڑے ہونا ہے، اس تصور سے کھڑے ہونا ہے ہم احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں اور ہماری نظر پوری طرح سے سجدے کی جگہ ہو، اس تصور کے ساتھ کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ احسان کی کیفیت پیدا کرنے سے بھی، ہماری نظر کی حفاظت کرنے سے بھی نمازوں میں خشوع پیدا ہوتا ہے، نمازوں میں خضوع پیدا ہوتا ہے۔ نمازوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات وسوسے آ جایا کرتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آ جایا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، شریعت نے اس کا بھی حل بتایا ہے۔ صحابی رسول عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر فرمانے لگے اے اللہ کے نبی ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وقراءتی یلبسها علی۔ کہا کہ اللہ کے نبی جب میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کا قیام کرتا ہوں تو شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، مختلف طرح کے وسوسے خیالات ڈال دیتا ہے، بھول جاتا ہوں، سہو ہو جاتا ہے، جو قرآن میں پڑھ رہا ہوتا وہ بھی بھول جاتا ہوں، قرات مجھ پر مختلط ہو جاتی ہے، کیا کروں اے اللہ کے نبی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب، کہا کہ وہ ایک شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب۔ خنزب یہ اس شیطان کا نام ہے جو نماز کی حالت میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خنزب ہے۔ آپ نے کہا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا۔ آپ نے کہا کہ عثمان بن ابی العاص آئندہ جب کبھی نماز میں اس طرح کی کیفیت محسوس کرنا، وسوسے محسوس کرو تو کیا کرنا؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا نماز میں، اور بائیں جانب 3 مرتبے تھو تھو کر دینا آہستہ سے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل شروع کیا ہے، یہ کیفیت ہی ختم ہو گئی اور وسوسے آنے بند ہو گئے۔ تو بھائیو، اچھوں کی نماز میں وسوسے آتے ہیں، آئیں گے وسوسے، ضرور آئیں گے۔ بعض سلف سے تو یہاں تک منقول ہے کہ الصلاة التي ليست فيها الوسوسة صلاة اليهود والنصارى، جس نماز میں وسوسے نہ آئیں وہ یہود و نصارہ کی نماز ہے۔ صاحب تحفۃ الاحوذی نے ترمذی کی شرح میں سلف سے یہ قول نقل کیا۔ کیا مطلب؟ اسی نماز میں شیطان وسوسے پیدا کرے گا جس نماز میں آدمی کوشش کر رہا ہو کہ پوری طرح سے میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھوں اور پوری توجہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے جما دوں، وہی شیطان کوشش کرتا ہے وسوسے ڈالنے کی، توجہ کو بانٹنے کی۔ لہٰذا وسوسے آ رہے ہیں تو پریشان نہیں ہونا، فوراً علاج کر لینا، اور علاج یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو فوراً۔ آپ چاہے فرض میں ہو، آپ چاہے سنت میں ہو، آپ چاہے نفل میں ہو، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اور اس کے بعد کہا وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، بائیں جانب 3 مرتبہ آہستہ سے تھو تھو کر دو نماز میں۔ یہ وسوسے جاتے رہیں گے، خیالات جاتے رہیں گے۔ ہاں یاد رکھنا، بائیں جانب تھوکنا یہ اس وقت جب کہ ہمارے بائیں جانب کوئی نہ ہو۔ اگر بائیں جانب ہمارے کوئی ہے تو تھوکنا نہیں۔ تو لہٰذا وسوسوں کو دور کرنا بھی نماز میں خشوع اور خضوع کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور ایک اور وسیلہ خشوع خضوع کا کہ نماز اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے، نماز پورے اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے، جلد بازی نہ ہو۔
نماز ویسی نہ ہو جسے بعض روایتوں میں نقرۃ الغراب قرار دیا گیا ہے، کوے کی ٹھونگ ہو جیسے۔ کوے کو دانا چگنے کے لیے کوا جب ٹھونگ مارتا ہے تو مشکل سے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ ایسا نہ ہو ہم سجدے تو کر رہے ہیں اور ہمارے سجدے کی حیثیت اسی کوے کی ٹھونگ کسی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا قیام اطمینان کا ہو، ہمارا رکوع اطمینان کا ہو، رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑیں۔ صحابہ فرماتے ہیں رکوع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہتے، ہم سمجھتے کہ شاید آپ سجدہ کرنا بھول گئے ہیں۔ ہم سجدہ کریں، اطمینان سے سجدہ کریں، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھیں، جو دعا آئی ہوئی ہے وہ دعا پڑھیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جس نماز میں اطمینان ہوگا اس نماز میں خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، اور جس نماز میں جلدی ہوگی، جلد بازی میں پڑھی جانے والی نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، آپ نے فرمایا سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے، سب سے برا چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا کہ نماز میں چوری کیسے ہوگی، نماز میں انسان کیسے چوری کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نماز کا چور، اور نماز کی چوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو نہ قیام ٹھیک سے کرتا ہو، نہ رکوع ٹھیک سے کرتا ہو، نہ سجدہ اطمینان سے کر سکتا ہو۔ غور کرو کہ آپ نے بدترین چور قرار دیا۔ اس دنیا میں بہت سارے چور ہیں، مال چرانے والا، عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے والا، کئی طرح کے چور ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہو، یعنی نماز کے ارکان کو اطمینان کے ساتھ نہ بجا لاتا ہو، اطمینان اور خشوع خضوع کے ساتھ جو نماز نہ پڑھتا ہو، وہ نماز کا چور ہے۔ اس لیے بھائیو، خشوع خضوع کا ایک اور وسیلہ اور ذریعہ یہ ہے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہ چند تعلیمات ہیں، یہ چند اسباب ہیں، یہ چند وسائل ہیں، یہ چند ذرائع ہیں جن کا اگر ہم اہتمام کریں، ہماری عبادتوں میں، ہماری ریاضتوں میں خشوع خضوع پیدا ہو سکتا ہے۔ آج افسوس ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے والے پہلے کم، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں ان میں بھی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ ہم نماز میں ہیں مگر ہمارا دل دکان میں ہے، ہم نماز میں ہیں ہمارا دل گھر میں ہے، ہم نماز میں ہیں ہمارا دل دوست و احباب کی مجلسوں میں ہے، ہم نماز میں ہیں ہمارا دل جو ہے بیوی بچوں کے ساتھ ہے۔ اس کیفیت سے پڑھی جانے والی نماز کہاں سے قبول ہوگی اور کہاں سے اجر و ثواب ہم پائیں گے؟ اس لیے بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نماز پڑھتا ہے، کسی کے حق میں نماز کا صرف آدھا حصہ اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، کسی کے حق میں آپ نے فرمایا صرف 1/3 اجر و ثواب، 1/3 اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، اور کسی کے حق میں آپ نے فرمایا صرف عشر یعنی 10واں حصہ اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ نماز تو ہم نے پڑھی مگر 90% اجر و ثواب سے محروم رہے، صرف 10% اجر و ثواب لکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے خشوع خضوع نہیں رہا۔ تو نماز کی قیمت خشوع خضوع ہے، نماز کی روح خشوع خضوع ہے، نماز کی حقیقت خشوع خضوع ہے۔ لہذا خشوع خضوع پیدا کرو۔ 2 آدمی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 آدمیوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، وہی قیام، وہی رکوع، وہی سجود، لیکن دونوں کے ثواب میں زمین آسمان کا فرق، کیونکہ اس شخص کی نماز میں جو خشوع خضوع تھا، دل کی جو حاضری تھی، دل جمعی کی جو کیفیت تھی، وہ کیفیت مفقود تھی اس دوسرے شخص کی نماز میں۔ کہنے کو تو صورت عمل اور شکل عمل ایک ہے، لیکن اجر و ثواب میں زمین اور آسمان کا تفاوت ہے، اور یہ تفاوت ہوتا ہے خشوع اور خضوع سے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنی عبادتوں میں خشوع خضوع پیدا کریں، اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔